بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے رشیا یوکرائن وار کے بارے میں۔ اس وار کو آج 53 دن ہو چکے ہیں، اور اگرچہ یوکرائن ایک چھوٹا ملک ہے، رشیا کے مقابلے میں اس کی پاور کچھ بھی نہیں، لیکن یوکرائن کے ساتھ بشمول امریکہ نیٹو کے 30 ممالک ہیں، جبکہ روس اپنے سارے جنگی اور مالی وسائل، اپنی ساری قوت اس جنگ میں جھونک رہا ہے۔ امریکہ اور نیٹو ممالک جو ہیں 30 ممالک، وہ اپنی سیاسی، اخلاقی، سفارتی، معاشی اور جنگی ہر طرح کی حمایت دے رہے ہیں یوکرائن کو۔ اور اس سلسلے میں ایک جو بڑا محاذ ہے وہ محاذ معاشی جنگ کا ہے، یعنی سیاسی، سفارتی اور جنگی امداد کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشی جنگ بھی رشیا کے ساتھ چھیڑ رکھی ہے، تاکہ رشیا یوکرائن پر حملے سے باز آ جائے۔ معاشی جنگ میں امریکہ، یورپ نے روس پر تجارتی اور معاشی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ان پابندیوں کا رشیا پر کیا اثر پڑا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان پابندیوں کا پابندی لگانے والوں پر اور باقی دنیا پر کیا اثر پڑا ہے۔ پابندی لگانے والے یورپ کا اپنا یہ حال ہے کہ جرمنی کا کہنا ہے کہ روسی گیس اور تیل کے بغیر میری صنعتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ رشیا سعودی عرب کے بعد تیل پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور دنیا کو جو پیٹرول مہیا ہوتا ہے اس میں ہر 10 لیٹر میں سے 1 لیٹر رشیا کا ہوتا ہے۔ اور ہنگری، سلواکیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم رشین جو گیس اور تیل ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اور سلواکیہ اور دوسرے ملکوں کا بھی یہی حال ہے۔ آسٹریا کا کہنا ہے کہ ہم نیٹو میں ہونے کے باوجود، یورپی یونین کا ممبر ہونے کے باوجود، ہم رشین گیس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ملک کے لیے ناممکن ہے، اس سے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یعنی پابندیاں لگانے والے خود پریشان ہیں۔ یورپ جو ہے وہ خود معاشی بحران کی زد میں ہے، وہاں پر توانائی کرائسس جو ہے، بحران، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی اس کو یوں کہنا چاہیے کہ رشیا کو تو جو نقصان ہوگا اس سے زیادہ نقصان پابندیاں لگانے والوں کو اور باقی دنیا کو ہو رہا ہے۔ پوری دنیا توانائی بحران کا شکار ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک جو ہیں، ان کی جو تنظیم ہے اوپیک، ان کا کہنا ہے کہ روسی تیل کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر ان پابندیوں کو جاری رکھا گیا تو تیل کی سپلائی منقطع کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسا بدترین بحران جنم لے گا جو تاریخ میں اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ 7 بلین بیرل پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، وہ رشین روزانہ عالمی مارکیٹ سے نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے سپلائی پر بھی اثر پڑ رہا ہے، تیل کی پرائسز پر بھی اثر پڑ رہا ہے، اور دنیا میں خوراک کا اور دوسری چیزوں کا بحران بھی بڑھ رہا ہے۔ تو عالمی تنظیم اوپیک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ان معاملات کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ یہ معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں، یہ معاملات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ رشین تیل کے بغیر پوری دنیا میں پیٹرول کو اور توانائی کو مینیج کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ یورپ تیل کی سپلائی کے لیے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کو فروغ دے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، بہت زیادہ حالات دیگر گوں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ پابندیاں جاری رہیں تو اس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ رشیا اور یوکرائن پوری دنیا کو 33% گندم مہیا کرتے ہیں۔ روس جو ہے وہ سورج مکھی پیدا کرنے والا دنیا کا بڑا ملک ہے، وہ سورج مکھی کا تیل بھی مہیا کرتا ہے، کھاد کا بہت بڑا برآمد کنندگان میں سے ہے، دنیا کو کھاد مہیا کرتا ہے۔
روس پر پابندیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں کھاد، فوڈ یعنی گندم اور پیٹرول، ان 3 چیزوں کی فراہمی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ پوری دنیا توانائی بحران کا شکار ہے۔ تو اوپیک ممالک کی تنظیم، تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم جو اوپیک ہے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سپلائی پر جو پابندیاں ہیں وہ بند کی جائیں، اور ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بحران کو قابو کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔